عزیزان گرامی، ایک دن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آ گیا، اور وہ یہودی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں آپ کا نبی سب سے بڑا اس دنیا میں سخی ہے کہ آپ کے نبی سے بڑا اس دنیا میں اس جہان میں کوئی سخی نہیں۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ میرے نبی سے بڑا کوئی سخی ہو۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تیرے نبی سے بھی بڑا ایک میں نے سخی دیکھا۔ امام عالی مقام نے فرمایا بتا تو صحیح، وہ کون سا اتنا بڑا سخی ہے کہ جو میرے نبی سے آگے جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اس یہودی نے کہا تیرے نبی سے بڑا، تمہارے نانے سے بڑا ایک اور سخی ہے جس کا نام حاتم طائی ہے۔ عزیزان گرامی، کہا اس یہودی نے کہ حاتم طائی اتنا بڑا سخی ہے کہ اس کے گھر کے 11 دروازے ہیں، اس کے گھر کے 11 دروازے کہ ایک سائل جو سوال کرنے والا، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا، کوئی سوالی اس کے پہلے دروازے سے جائے اور جولی پھیلائے تو وہ حاتم طائی اس کی جولی میں خراج ڈالتا ہے۔ اگر وہی فقیر، وہی سائل، وہی سوال کرنے والا دوسرے دروازے سے جائے، حاتم طائی اس کی جولی میں پھر خراج ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ فقیر اگر حاتم طائی کے 11 دروازوں سے اندر جائے، حاتم طائی اس کی جولی میں خراج ڈالتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات جب امام علی مقام امام حسین نے سنی اور مسکرائے، کہا یہ میرے نبی سے بڑا سخی؟ یار جس فقیر کی 11 دروازوں سے مراد پوری نہیں ہوئی تو وہ 11 دروازے چھوڑ کر کوئی اور بھی دروازہ ڈھونڈے گا۔ اگر اس کے گھر کے 14 دروازے بھی ہوتے تو وہ فقیر اس 14ویں دروازے پر بھی جاتا کہ جس کی مراد ایک دروازے سے پوری نہیں ہوئی تو اس کی 12 دروازوں سے کیسے پوری ہوگی، 11 سے کیسے پوری ہوگی؟ نے کہا تو ہمارے نبی سے بڑا اس کو سخی کہتا ہے؟ ہمارے نبی کی تو سخاوت کا یہ عطا ہے، ہمارے نبی کی سخاوت تو یہ ہے کہ اگر کوئی سوالی، کوئی ایک فقیر، اگر کوئی ایک غریب میرے نبی کے دروازے، ایک ہی دروازہ ہے، در کا ایک ہی دروازہ ہے، تو اگر کوئی سوالی، کوئی سوال کرنے والا، کوئی فقیر، کوئی غریب اگر میرے نبی کے اس ایک دروازے میں سے جائے نبی سے خیرات مانگنے تو عزیزان گرامی میرا نبی اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ اتنا میرا نبی عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی غریب گیا تو امیر ہو کر آتا ہے، کوئی ادنا گیا اعلیٰ ہو کر آتا ہے۔ آپ کی سخاوت کا تو یہ کرم ہے، یہ معجزہ ہے کہ آپ کی سخاوت کا اتنا لکھتے ہیں کہ ابو بکر گیا صداقت لے کر آیا، عمر گیا عدلوں کا پیکر بن کر آیا، عثمان گیا ذوالنورین بن کر آیا، علی گیا اور شیر خدا بن کر آیا۔ امام علی مقام نے کہا تو ہمارے نبی سے بڑا سخی کیسے ہے کہ اس گھر کے دروازے 11 ہوں اور فقیر 11 دروازوں پہ جائے، اس کی مراد پوری نہ ہو تو میرے نبی کے ایک دروازے سے گزر جا، اس کی آنے والی نسلیں بھی اس کھانے سے کھاتے رہیں۔ اتنی خیرات ڈالتا ہے میرا نبی، اتنا سخی ہے کہ وہ بکر جائے تو صداقت کا تاجدار بن کر آتا ہے۔ اتنا سخی ہے میرا نبی کہ عمر جائے عدالت کا تاجدار بنتا ہے، عثمان جائے
ذوالنورین بن جاتے ہیں، علی جائیں ارشد خدا بن جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے میرے نبی کی سخاوت، یہ ہے میرے نبی کی عطا کی گئی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قاسم ہوں، انا قاسم، میں قاسم ہوں۔ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، اللہ عطا کرنے والا، میرا نبی قاسم۔ عزیزان گرامی، میرے نبی کی تو سخاوت کی کیا باتیں ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہے یا رسول اللہ، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ عزیزان گرامی، اگر آج ہمیں رزق مل رہا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، اولاد مل رہی ہے مصطفیٰ کے صدقے، یہ زمین آسمان سارا کچھ بنا مصطفیٰ کے صدقے، بلکہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ اے ابراہیم، کہ اے آدم، کہ اگر میں نے محمد کو نہ بنانا ہوتا، میں نہ جن بناتا، اگر نہ ہی میں انسان بناتا، نہ ہی میں جن بناتا، نہ ہی میں پرند بناتا، بلکہ میں نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ میں جنت بناتا، میں نہ دوزخ بناتا، یہ سارا کا سارا اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے عمل کر لیں کہ قیامت والے دن ہم کھڑے ہو کر اپنے محبوب کو یہ تو کہیں، یا رسول اللہ، ہم آپ کے وہ امتی ہیں جو آپ کی سنتیں ادا کرتے تھے، ہم وہ امتی ہیں کہ جو آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، ہم اس نماز کو 5 وقت پڑھتے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے وہ امتی ہیں کہ آپ کے نقش قدم پر چلتے، آپ کی سیرت پڑھتے اور اس کو اپناتے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے وہ امتی ہیں جو آپ کا جلسہ بھی کرتے، آپ کے میلاد کا جلوس بھی کرتے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے وہ امتی ہیں کہ جو گھر میں محفل میلاد بھی سجاتے۔ اب بھائی ایک مسئلہ بہت آیا، ایک بندہ آگے کہنے لگا بھائی محفل میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام حرام، اس نے رٹ لگا دی۔ میں کہا بھائی سادہ سے بات، میں نے اس سے دوبارہ سوالیہ اس کو جواب دیا، میں کہا بھائی تو یہ تو بتا ہم محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں کہا بتا تو صحیح، ہم محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں جو شرک حرام بدعت کی آپ نے رٹ لگائی ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کے بعد نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس کملی والے کی بارگاہ میں۔ ہم نے کہا اس کے بعد جو صدر سے قرآن ہوتا ہے، اس میں کیا بدعت حرام شرک والی بات؟ آج ہر کسی سے سن لے وہ یہی کہتا ہے کہ میلاد شریف منانا بدعت، حرام شرک، کہیں کہیں کے القابات دیتے ہیں۔ اور بھائی بتاؤ تو صحیح، محفل میلاد منانا کیسے بدعت ہے، کیسے شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میلاد شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میلاد کے مہینے میں اس میلاد کی برکتیں خوب عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و کاملہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں بے شک وہ گھر میں ہیں یا ہسپتالوں میں، دعا کرتے ہیں وہ جلدی جلدی صحت یاب ہو کر
اپنے گھر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و کاملہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔